اپنے بعض دلائل کو ذکر کر دیے گئے۔ اب تھوڑا سا فریق مخالف کے شبہات، ان حضرات کا آپ نے عقیدہ دیکھ لیا کہ اصل عقیدہ اس مسئلہ میں اگر تو وہ لفظ بشر کے اطلاق کوئی جائز نہ سمجھیں تو پھر گفتگو کا عنوان یہی ہوگا کہ لفظ بشر کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام یا بقیہ انبیاء کرام پر یہ درست ہے یا نہیں، عنوان یہ چلے گا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں اطلاق درست ہے تو سب سے پہلے ان کی وہ عبارات جن میں انہوں نے لفظ بشر کے اطلاق کو کفر قرار دیا، بے ادبی قرار دیا انبیاء کرام کے حق میں، تو ان عبارات کو پیش کر کے اس کا اجراء کر کے اس کے جو فتوے کے نتائج ہیں وہ سامنے لانے چاہیے۔ وہ ساری ترتیب کرنے کے بعد عام طور پہ جو ان کا نظریہ کہ حقیقت نور اور لباس بشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور اور بشری لباس ہے، اس پر بھی ان کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں، صحابہ کرام یا ائمہ مجتہدین کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ اس پر وہ چند شبہات پیش کرتے ہیں جن کا ان کے دعویٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ایک شبہ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کو بڑا پیش کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین اور کتاب مبین۔ یہ آیت نکالو، سب اس آیت کو اچھی طرح دیکھو ذرا۔ سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 186 66، ہاں بھائی، آیت نمبر 15۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے واسطے تمہارے کثیرن مما کنتم تخفون، بہت سارے وہ مضامین جن کو تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب، کتاب سے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور چھوڑ دیتا ہے، معاف رکھتا ہے بہت سارے غیر ضروری مسائل۔ قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، نور روشنی، و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ اس کے دو ترجمے ہیں، واؤ کو تفسیریہ بنائیں تو
تو مانا ہوگا نورون و کتاب مبین، آئی روشنی یعنی کتاب کھول کر بیان کرنے والی۔ اگر آپ رسولنا یبینو کا جملہ ذہن میں رکھیں کہ رسول آیا اور کھول کر بیان کرے گا، اور وہ مسائل جو تم چھپاتے ہو ان کو رسول بیان کرے گا، اس کو ذہن میں رکھ کے نور و کتاب مبین کا مفہوم متعین ہے کہ وہ رسول آیا، نور لایا، وہ رسول آیا، جاءکم رسولنا، ہمارا رسول آ چکا ہے جو بیان کرے گا۔ اور وہ بیان کیسے کرے گا؟ وہ روشنی لایا، یعنی بیان کرنے والی کتاب لایا، اس کتاب، اس روشنی یعنی کتاب کے ذریعے ان مسائل کو وہ کھول کر بیان کرے گا۔ یہ اسی کا آگے بھی پڑھتے جائیں، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس نور کے ساتھ، من اتبع رضوانہ، اس آدمی کو جو اس کی رضا کا تابع دار ہو۔ یہاں ہدایت کرتا ہے سبل السلام، طرف سلامتی کے راہوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے اللہ ان کو کفر شرک کے اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، طرف توحید اور ہدایت کی روشنی کے، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق دے کر۔ تو یہاں تک اگر سیاق و سباق ذہن میں ہو تو یہاں نور کا معنی یہی کتاب مبین ہے، اور یہ واو عاطفہ نہیں بلکہ واو تفسیریہ ہے، اور مطلب ہے کہ تمہارے پاس رسول آ گیا اور نور لایا، یعنی کتاب مبین لایا، تاکہ وہ ان مسائل کو کھول کر بیان کرے۔ تو سیاق و سباق کے مطابق اس نور سے مراد خود قرآن ہے۔ اس کی تائید میں سورہ تغابن آیت نمبر 8، وہاں پر آ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ، آگے بھی پڑھتے جائیں، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس نور کے ساتھ، من اتبع رضوانہ، اس آدمی کو جو اس کی رضا کا تابع دار ہو۔ یہاں ہدایت کرتا ہے سبل السلام، طرف سلامتی کے راہوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے اللہ ان کو کفر شرک کے اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، طرف توحید اور ہدایت کی روشنی کے، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق دے کر۔ تو یہاں تک اگر سیاق و سباق ذہن میں ہو تو یہاں نور کا معنی یہی کتاب مبین ہے، اور یہ واو عاطفہ نہیں بلکہ واو تفسیریہ ہے، اور مطلب ہے کہ تمہارے پاس رسول آ گیا اور نور لایا، یعنی کتاب مبین لایا، تاکہ وہ ان مسائل کو کھول کر بیان کرے۔ تو سیاق و سباق کے مطابق من نشاء، نعرے لگا لو پھر سو جانا۔
انہوں نے سورہ بنی اسرائیل سنی نہیں ہے، سوئے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ کتاب مبین، قرآن مقدس، اور یہاں پر واو تفسیریہ ہے۔ اس پر دو تائیدیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، سورہ تغابن آیت نمبر 8 اور شورى آیت نمبر 52۔ اس پر اور بھی بہت ساری تائیدات ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور تابعداری کرو اس نور کی، الذی انزل معہ، جو نور اس کے ساتھ اترا۔ ہاں بھائی دیکھو، سارے کھولو قرآن، 250 250 واتبعوا النور، اس نور کی اتباع کرو، الذی انزل معہ، جو نور اس رسول پر نازل ہوا، وہ رسول جو نور لایا، اس نور کی اتباع کرو۔ یہ 3 آیات آ گئی۔ اب اس پر فہم سلف بہت سارے مفسرین نے یہاں پر نور سے مراد قرآن پاک لیا، اور اس کے لیے یہ امام نصفی مدارک والے بزرگ وہ کہتے ہیں یرید القرآن النور، یرید القرآن، اس سے مراد قرآن ہے، لکشفہ ظلمات الشرک والشک، کیونکہ قرآن شرک کے اندھیروں کو کھولنے والا ہے اور شک کے اندھیروں کو، والابانہ ما کان خافیا علی الناس من الحق، اور جو حق لوگوں پر مخفی تھا اس کو بھی قرآن کھولنے والا ہے، او لأنہ ظاہر الاعجاز، یا یہ قرآن کا اعجاز موجز ہونا یہ ظاہر ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا گیا۔ یہ مدارک جلد 1 صفحہ 398، کشاف جلد 1 صفحہ 617، بیضابی جلد 1 صفحہ 268، ابن کثیر صفحہ 34 جلد 2۔ یہ پہلا اس کا مفہوم تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس مفہوم پر اہل زید کے لیے کوئی گنجائش نہیں کسی طرح بھی۔ ہاں بھائی، اور دوسرا طریقہ رد، یہ تو طریقہ رد ہم نے آیت کا مفہوم بیان کیا، دوسرا طریقہ رد ہے الزامی۔ ہم کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت کے کس جملے کا معنی ہے کہ نبی پاک کی حقیقت نور اور لباس بشری ہے؟ کس وہ لفظ ذرا ہمیں دکھائیں، قد جاءکم من اللہ نور، کس تمہارا دعویٰ ہے کہ حقیقت نور لباس بشری؟ یا اس آیت میں کوئی ذکر نہیں،
کہ حقیقت نور اور لباس بشری اس آیت کے کسی لفظ کا یہ معنی نہیں، اور 14 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی مفسر نے یہ معنی نہیں کیا کہ آپ کی حقیقت نور، خلقت نور اور لباس بشری اس آیت کے مفہوم میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو اس سے استدلال کرنا ایسے ہے جیسے کوئی نفی علم غیب پر پیش کرے قل اعوذ برب الناس، یا خلافت علی پر کوئی پیش کرے قل اعوذ برب الفلق، کہ علی خلیفہ اول ہے۔ جس طرح اس کا استدلال باطل، اسی طرح اس فرقہ بریلویہ کا بھی یہاں استدلال کی گنجائش ہی نہیں۔ دو، تیسرا، اگر نور سے مراد نبی پاک علیہ السلام لے لیں علی سبیل التنزل علی وجہ التسلیم، تو جن حضرات نے یہاں نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کو لیا، قرآن پاک نے بھی اور ان مفسرین نے بھی اس نور کی خود وضاحت کی کہ یہ نور کیا ہے، حقیقت نور یا خلقت نور یا یہدی بہ اللہ، یہ نور ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک خود بتا رہا ہے کہ اس نور جو بھی لو، قرآن لو یا نبی پاک علیہ السلام لو، جو بھی لے لو، وہ نور ہدایت ہے، یہدی بہ اللہ۔ اور ہمارا اور آپ کا اختلاف نور ہدایت ہونے میں نہیں، ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے حقیقت نور ہے یا بشر، جنس نور ہے یا بشر، خلقت نوری ہے یا بشری۔ یہ آیت میں اشارہ تک نہیں، آیت میں صاف آ گیا یہدی بہ اللہ، یہ نور سے مراد ہے نور ہدایت۔ تو اب اس معنی میں اگر نبی کریم علیہ السلام کو لیا جائے نور سے مراد آپ ہیں، اور بعض مفسرین نے جو لکھا بریلوی حوالے پیش کرتے ہیں فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا، تو ہم کہتے ہیں جس نے بھی لکھا اس کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور لباس بشری ہے۔ جس مفسر نے بھی آپ کو مراد لیا وہ صاف کہتا ہے کہ سمی محمد والقرآن نورا لکونہما کاشفین لظلمات الکفر۔ سمیہ نام لیا گیا، نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، والقرآن اور قرآن کا، نورا نور کیوں نور نام رکھا؟ کہ آپ کی حقیقت نوری ہے؟ نہیں، لکونہما، اس لیے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاشفین، دونوں کھولنے والے ہیں لظلمات الکفر، کفر کے اندھیروں کو۔ مراد ہوئی نور ہدایت، مراد ہوئی کیا ہے؟ نور ہدایت۔ یہ مظہری جلد 3 اور صفحہ نمبر 68، تیسری جلد کا۔ اسی طریقہ سے حوالے اس پر بہت زیادہ ہے، آپ صرف اتنا قانون ذہن میں رکھ لیں کہ جس مفسر نے بھی جہاں نبی کریم علیہ السلام کو مراد لیا وہ صاحب کہتے ہیں سمیہ محمد نورا لأنہ یہتدی بہ، لأنہ یہتدی بہ، خازن کی بھی یہی عبارت ہے، لأنہ یہتدی بہ۔ اسی طرح سراج منیر وغیرہ لأنہ یہتدی بہ، مظہری کاشفین لظلمات الکفر۔ یہ خازن والا بزرگ کہتا ہے انما سماہ اللہ نورا، اللہ نے آپ کا نام نور رکھا، کیوں؟ لأنہ یہتدی بہ، اس لیے کہ آپ سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، کما یہتدی بالنور، جیسے نور سے ہدایت ملتی ہے۔
کما یوتدا، ذرا خیال کرو، نور کا اطلاق مجازی، نور کا اطلاق مجازی، یہ خازن صفحہ 23 اور جلد 2 ہے۔ اسی طرح یہاں پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی، اس نے بھی لفظ لکھا سید عالم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی دور ہوئی، آپ سے تاریکی دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ یہ تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 176 جی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا سوال ہے، آپ نے جو پہلی تفسیر کی تھی کہ نور سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن، اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن، تو اس پر اشکال یہ ہے کہ واو عاطفہ ہے اور عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، تو مطلب ہے نور اور ہے اور کتاب مبین اور، تو جواب یہ ہے کہ یہاں جو تغایر ہے، تغایر جیسے تغایر فی الذات ہوتا ہے، اسی طرح تغایر فی الصفت بھی ہوتا ہے، تغایر فی الصفات، جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں پر واو آ رہی ہے، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ مبشر رسول اور ہے، دائی رسول اور ہے، نذیر رسول اور ہے، ایک ہی رسول ہے، وہی شاہد بھی ہے، وہی مبشر بھی ہے، وہی دائی اللہ بھی ہے، وہی سراج منیر بھی ہے، لیکن واو کا عطف ہے تغایر فی الوصف کے لیے، اوصاف جدا جدا ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ اوصاف جہاں پر بھی قرآن پاک کا ایک وصف نور ہے اور دوسرا وصف مبین، کتاب مبین ہے، تو تغایر فی الوصف۔ اور الزامی جواب کہ اگر واو عاطفہ ہوتی ہے تو او، وہ جو سورہ تغابن میں پڑھا ہے اس میں آ رہا ہے آمنو باللہ ورسولہ والنور الذی، وہاں نور کا عطف ہے رسول پر، اب کہو نور اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے، وہاں پر تو ہے ہی ایسے نور اور رسول اور، اب تو نور اور رسول میں تغایر ہو گیا۔ یہ عام طور پہ وہ سوال کرتے ہیں، خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت کے کسی لفظ سے بھی یہ مسئلہ نہیں مفہوم ہوتا کہ آپ کی حقیقت نور اور لباس بشری۔ ایک نمبر 2، قرآن پاک کے سیاق و سباق کے مطابق آیت میں مراد نور سے خود قرآن ہے، نور سے مراد قرآن، اور واو کا عطف تفسیری، اس پر 3 تائیدات میں نے ذکر کر دی اور بزرگوں کے حوالے فہم سلف بھی۔ اور نمبر 3، علی سبیل التنزل مان لیا جائے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب بھی فرقہ بریلویہ کا استدلال ہو غیر و تامن، وہ تام نہیں بنتا، تقریب تام نہیں بنتی۔ کیوں کہ جن مفسرین نے وہ حوالہ دے گے، جلالین میں لکھا ہے محمد الرسول اللہ مراد ہے، فلانی مدارک میں لکھا ہے، خازن میں لکھا ہے، کبیر میں لکھا ہے، قیلا احتمال، وہ اس کو اصل تفسیر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ جس مفسر نے نبی کریم علیہ السلام کو مراد لیا، اس مفسر نے وضاحت کی لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ، آپ کا نور نام رکھنا مجازن ہے، حقیقتاً نہیں، اور وہ نور مجازی وہ کیسے ہے کہ آپ کی تعلیم سے کفر اور شرک کے اندھیرے مٹے، اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ جائز ہے۔ باقی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی حقیقت نور سے لباس بشر، یہ جو بریلویوں والا نظریہ ہے یہ مفسرین کرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس آ گئی، اور مفسرین نہ بھی لکھے تو یہاں قرآن پاک کے اندر آ گیا یہدی بہ اللہ، کہ اس نور سے مراد ہے نور ہدایت۔
اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت۔ لہذا یہ پہلا شبہ تھا، اس کا مختصر جواب میں نے دے دیا۔ اس پر مزید یہ ہے کہ خود بریلوی مفسرین غلام رسول سعیدی تبیان القرآن والا، اس نے بھی اس استدلال کا رد کر دیا۔ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور اور لباس بشر ہے، غلام رسول سعیدی کہتا ہے سچی بات یہ ہے قرآن و سنت کی کوئی دلیل اس عقیدے پر نہیں۔ اور اگلی بات کہتے ہیں اس میں آپ کی فضیلت بھی نہیں کہ آپ کو نور حصی مانا جائے، اس میں آپ کی فضیلت بھی نہیں اور قرآن و سنت کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ دوسرا شبہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو پیش کرتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کے کس لفظ کا معنی ہے کہ نبی پاک کی حقیقت نور اور لباس بشری ہے؟ انی جاعل، بے شک ہم بنانے والے ہیں، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس سے کیسے پتا چلا کہ نبی پاک کی حقیقت نور اور لباس بشر ہے؟ کس لفظ کا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی ذرا تقریر سنو، اس کے ساتھ وہ ملائیں گے بیضاوی کا حاشیہ، بیضاوی کا اور آپ کے جلالین کا بھی حاشیہ ہے، وہاں پر حاشیے سے کام چلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غایت تقدس میں ہے اور مخلوق یہ غایت ظلمت میں ہے۔ اب درمیان میں ایک واسطہ چاہیے، جو واسطہ ایک لحاظ سے نور ہو، دوسرے اعتبار سے بشر ہو، تاکہ وہ واسطہ فیض کامل کا واسطہ بن سکے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی ایک جہت نور ہے، وہ حقیقت ہے، وہ اللہ سے فیض لیتے ہیں، اور دوسری لباس اور شکل بشری ہے، مخلوق کو فیض دیتے ہیں۔ تو خلیفہ کو ذو جہتین ہونا ضروری ہے، اس کی ایک جہت نور والی، دوسری جہت بشریت والی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس خلیفہ کامل ہیں، لہذا آپ کی ایک جہت نورانی اور ایک جہت بشری، حقیقت نور اور لباس بشر۔ یہ کہاں لکھا ہے جی؟ حاشیے پہ لکھا ہے، بیضاوی کا حاشیہ وغیرہ، جلالین کا حاشیہ وغیرہ۔ تو پہلی بات کہ ان حاشیوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے نص قطعی درکار ہے، اور احمد رضا خان نے خود فتاوی رضویہ میں متعدد مقام پہ لکھا کہ خبر واحد صحیح سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ عقیدہ کے لیے قرآن مقدس کی آیت یا حدیث متواتر یہ درکار ہے۔ رہ گئے حاشیے، حاشیے کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ جلالین کا حاشیہ ہو چاہے بیضاوی کا۔ جب اس کا شرعی دلیل نہیں تو اس کو پیش کرنا سوائے بے حیائی کے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم نہیں مانتے اس حاشیے کو، نہ جلالین کا حاشیہ نہ بیضاوی کا حاشیہ، اور نہ یہ حاشیہ ہمارے لیے کوئی شرعی دلیل ہے نہ حجت ہے۔ اس پر ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے مذہب پر قرآن مقدس کی دلیل لاؤ یا حدیث رسول پیش کرو۔ یہ حاشیے معاشیے سے گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا، اس حاشیے میں بھی تعریف کی، حاشیے میں بھی تعریف ہے، حاشیے کے اندر یہ قطعاً نہیں کہ آپ کی حقیقت نور اور لباس بشری ہے، یہ بات ہی کوئی نہیں۔ حاشیے صرف اتنی بات لی وہاں سے کہ خلیفہ کے لیے ذو جہتین ہونا ضروری ہے۔ آگے اپنی تقریر جڑی ذو جہتین کی کہ حقیقت نور تے لباس بشر، ہم کہتے ہیں اس حاشیے کو بھی بگاڑ دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ قرآن کے ساتھ بھی یہودیوں والا کھاتا، اور جلالین و بیضاوی کے حاشیہ میں بھی تمہارا نظریہ کوئی نہیں، حاشیہ دلیل بھی کوئی نہیں اور حاشیہ میں نظریہ بھی کوئی نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے دو قول ہیں کہ پہلا قول کہ اس سے مراد حضرت آدم ہے،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم، اکثر مفسرین نے یہ لیا، اور اگر حضرت آدم ہوں تو انی خالقم بشرا من طین، آدم کی بشریت نسکتی سے ثابت ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے مراد اگر حضرت آدم ہوں تو حاشیہ اڑا یا نہ اڑا؟ انی خالقم بشرا من طین، اللہ فرماتے ہیں آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، نور سے نہیں، اور اس پر بشر کا اطلاق خلقت پر آ گیا، خلقت پر بشریت کا اطلاق آ گیا، لہذا تب بھی استدلال باطل۔ اور دوسرا معنی ابن کثیر وغیرہ نے لیا کہ یہاں خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق۔ خلیفہ سے مراد ہے مطلق انسان، آدم نہیں، مطلق انسان۔ اور انسان ایسی مخلوق ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے، ایک نسل ختم ہو جائے گی پھر دوسری نسل آئے گی، وہ ختم ہوگی پھر تیسری نسل آئے گی، نسلاً بعد نسلن چلنے والی مخلوق یہ انسان ہے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا خلیفہ سے مراد مطلق انسان۔ اللہ فرماتے ہیں میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بسانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، یک کے بعد دیگرے وہ مخلوق زمین میں بسے گی۔ اگر مراد یہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں خلیفہ کا یہ معنی کہ حقیقت نور دے لباس بشر، پھر تو سارے انسان حقیقت نور دے لباس بشر، پھر تو کوئی حقیقی بشر دنیا میں ہے ہی نہیں، مطلق انسان لیا جائے تو دو احتمال تھے، خلیفہ سے مراد آدم یا خلیفہ سے مراد مطلق انسان۔ بس اب نعرے مارنے والے بالکل سو گئے، ہاں نعرے مارنے کے شوقی ہے، بس بولنا شولنا نہیں کہ خلیفہ سے مراد مطلق انسان یا خلیفہ سے مراد حضرت آدم۔ یہ اچھا جی، یہاں پر لمبے جواب دینے کی ضرورت نہیں، جواب جامع وہی ہوتا ہے جو شبہ کو اکھاڑ دے، شبہ ہی ختم ہے کہ ہم کہتے ہیں بتاؤ فی الارض خلیفہ کا کون سا معنی لوگے؟ آدم، تو آدم پر اطلاق بشریت اور تخلیق من طین وہ نسکتی سے ثابت ہے، ہمیں حاشیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر خلیفہ سے مراد مطلق انسان ہے تو پھر سارے نوری بنیں گے، پھر اس میں نبی پاک علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں، پھر تو سارے پھر بریلوی مولوی کو کمرے میں بند کر دو، 2 دن روٹی نہ دو کیونکہ نوری مخلوق ہے۔ ہاں 2 دن کے بعد پتہ چل جائے گا نوری کا، کہتا نوری ہے، کہلواتا بھی ہے نوری قصوری۔ حضرت مولانا رحمانی صاحب کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے حقیقی نوری اور ایک ہوتا ہے نقلی نوری۔ حقیقی نوری کھاتا نہیں اور نقلی نوری سیر نہیں ہوتا۔ یہ نقلی نوری، نوری قصوری، یہ نورانی ہیں، لقب دیکھو نوری، اور کرتوت 10 روٹیاں کھاتے ہیں، ہاں اتنا کھاتے ہیں گدھا بھی اتنا نہیں کھا سکتا، اور کہتے کہ ہے نوری، فلانا نورانی، فلانا نوری، نورانی یہ۔ اور نبی کو کہتے ہیں نور، اور اپنی کنیت رکھتے ہیں ابو النور، ابو النور، نبی نور تے اے ابو النور ہے، ابو النور۔ یہ اس پر حوالہ جات نوٹ کر لو کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ سے مراد آدم، ہاں اس پر ماخذ ہے بالمانہ بالخلیفہ ہا ہنا فی قول ابن مسعود وابن عباس و جمیع اہل التابعین آدم۔ جہاں خلیفہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس اور سارے تابعین وہ کہتے ہیں کہ آدم ہے، اور خلافت کس چیز میں ہے؟ فی ہوا فی امضاء احکام ہی و اوامر ہی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا
امضا جاری کرنا اور اوامر کا جاری کرنا۔ یہ قرطبی جلد 1 صفحہ 263۔ اسی طرح امام خازن اور بغوی دونوں بزرگ کہتے ہیں بس صحیح انہو سمی خلیفتن، صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام خلیفہ رکھا گیا لأنہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ لإقامت حدودہ، اس لیے کہ آدم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین میں اس کی حدود کو قائم کرنے کے لیے۔ خازن اور معالم جلد 1 صفحہ 38۔ اور اسی طرح اچھا جی، دوسرا جو معنی ہے خلیفہ سے مراد کیا؟ مطلق انسان۔ وہ میں نے بتایا امام ابن کثیر نے کوئی لیا ہے تفسیر ابن کثیر اسی آیت کے ساتھ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں پر دیکھ لینا۔ بعض دیگر حضرات نے بھی، تو بہرحال یہ دوسرا شبہ اور اس کا مختصر جواب آ گیا۔ تیسرا شبہ بریلویت کا، وہ کہتے ہیں کہ آنا اول المسلمین، اس کی وضاحت پہلے میں کر بھی چکا ہوں، آپ کو حوالے بھی لکھوا دیے کچھ، جہاں پر آنا اول المسلمین ان کا استدلال یہ ہے کہ ہر چیز والا اسلم من فی السماوات، اسی اللہ ہی کے لیے منقاد ہے، ساری آسمان و زمین کی مخلوق اسی کی منقاد بلہ اسلم، وہ مسلم ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ تو جب آدم بعد میں پیدا ہوئے، بشریت کی ابتدا آدم سے ہے اور نبی پاک علیہ السلام اس سے پہلے مسلم ہیں، لہذا پتہ چلا ساتھ ملا لیا اول ما خلق اللہ نوری، اس کو بھی ساتھ ملا لیا، تو سب سے پہلے میرا نور پیدا ہوا اور انا اول المسلمین۔ یہاں یہ پہلا جواب کہ آنا اول المسلمین کے کس لفظ کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت نور اور لباس بشری، جو تمہارا نظریہ ہے آنا کا معنی یا اول کا معنی یا المسلمین کا معنی، وہ کون سا لفظ ہے جہاں جس کا یہ مطلب ہو کہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور اور لباس بشری ہے؟ یہاں لفظ ہی کوئی نہیں۔ اور قانون یہ ہے کہ عقیدہ کے اس بات کے لیے ایسی دلیل درکار ہے جو قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ قطعی دلالت بھی ہو، جس کی اپنے مفہوم اور معنی پر دلالت قطعی ہو۔ یہاں پر کس لفظ کا معنی ہے باقی رہ گیا؟ والا اسلم، آپ کی منطقی قیاس، تو یہ قیاس ابلیس ہے۔ قرآن مقدس کی نصوص قطعیہ جو آپ کی بشریت کو بیان کر رہی ہے، اس کے مقابلہ میں کلام الہی کے مقابلہ میں قیاس کرنا یہ کار شیطان اور کار لعین ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ آگے سبرے کبرے سارے آپ کے اپنے بنائے ہوئے۔ جہاں اول المسلمین کا معنی ہے تو اس کا معنی سب مفسرین نے جہاں پر لیا کہ اول المسلمین سے مراد ہے من ہذہ الامہ، اس امت میں سے پہلے میں خود مانوں مسئلہ اور پھر لوگوں کو تبلیغ کروں، تو ہذہ الامہ، چنانچہ اس پر قتادہ تابی وہ کہتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، میں مسلمان ہوں پہلا اس امت سے۔ یہ معالم خازن صفحہ 171 جلد نمبر 2 اور ابن کثیر صفحہ 198 جلد نمبر 4۔ اسی طرح امام ابن العربی المالکی، یہ وہ صوفی نہیں ہے، یہ دوسرا مفسر ابن عربی، یہ کہتا ہے اول المسلمین من اہل ملت ہی، پہلا مسلمان من اہل ملت ہی، اس اپنی ملت والے لوگوں سے۔ اور یہ قرطبی
جلد 7 صفحہ 155۔ اسی طرح یہی مضمون ہے لِأَنَّ اسلام کل نبی متقدم لاسلام امتہ، لِأَنَّ اسلام کل نبی متقدم لاسلام امتہ، ہر نبی کا اسلام مقدم ہوتا ہے اس کی امت کے اسلام سے۔ یہ مدارک صفحہ 93 اور جلد نمبر 2، بیضابی صفحہ 340 اور جلد نمبر 1، کشاف صفحہ 84 اور جلد نمبر 2، یہ سب حضرات۔ اب اسی پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی وہ بھی کہتا ہے کہ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہے، ان کی امت پر مقدم ہے۔ یہ تفسیر نعیمی اور صفحہ نمبر 242۔ اسی طرح اور مقام بھی بہت سارے ہیں، اور اس کی تائید قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر وہ جو ساحرہ تھے، جادوگر، جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے، یہ سورۃ شعراء آیت نمبر 15، ہمیں امید ہے اللہ ہماری غلطیاں بخش دے گا، یہ کہ کنا اول المؤمنین، کہ ہم پہلے مومن ہیں۔ اب اول المؤمنین کا کیا مطلب؟ کہ حضرت موسیٰ سے بھی پہلے مومن، حضرت ہارون سے بھی پہلے مومن۔ مراد کیا ہے اول المؤمنین سے؟ کہ اس مجمع کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اس مجلس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ان میں سے پہلے ماننے والے۔ وہ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ بس تقریباً یہی مضمون، یہ ان کے جو تھے پرانی دلائل تھے، پرانی شبہات، جس کو وہ لے کر لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی دلیل یا قرآن پاک سے تمسک ان کا کوئی بھی نہیں۔ ایک کرتے ہیں مثل نور ہی کمشکات، سورت نور کی آیت، اللہ نور السماوات، لیکن میں اس آیت کی آپ کو پوری تفسیر کر کے بتا چکا ہوں، اور اس میں دونوں تقریریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ واللہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 32، کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کافر کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، یطفئوا نور اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں پر کس لفظ کا معنی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی حقیقت نور اور لباس بشری ہے، جو اصل مابین نزاع چیز ہے، اس کا جہاں ذکر ہی نہیں۔ باقی یہاں نور سے مراد ہے کیا؟ خود قرآن اور اسلام، قرآن پاک اور اسلام۔ اس کے لیے آپ دیکھ لینا تفسیر بیضابی صفحہ نمبر 413 جلد نمبر 1، مظہری صفحہ 195 اور جلد نمبر 4، مدارک صفحہ 219 جلد نمبر 2، ابن کثیر صفحہ 349 اور جلد نمبر 2، معالم و خازن صفحہ 69 جلد نمبر 3، ابو سعود صفحہ 267 اور جلد نمبر 2۔ اس میں سب یہی مسئلہ ہے کہ یہاں نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور اسلام۔ تو اس آیت کا بھی تعلق اصل مسئلے کے ساتھ کوئی نہیں۔ بس جی، اس کے بعد دو اور شبہات ہیں۔ ایک تو ہے حدیث جابر، حدیث جابر، حضرت جابر کی روایت کہ اول ما خلق اللہ نوری، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھو، اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث
عام طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے مصنف عبد الرزاق کا، بعد کے سارے ناقلین، اور اصل ماخذ اس کا مصنف عبد الرزاق۔ تو یہاں ذرا خیال کرنا، حضرت تھانوی نے بھی اس روایت کو لکھا نشر الطیب میں، اول ما خلق اللہ نوری، اور نشر الطیب کے اندر کہتے ہیں پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، اس میں یہ ساری روایتیں لائے حضرت تھانوی صاحب۔ اور بریلوی جب بھی پیش کرتے ہیں تو وہ مصنف سے نہیں پیش کریں گے، وہ پیش کریں گے نشر الطیب سے۔ مناظرے میں بھی نشر الطیب سے تھانوی نے لکھا ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ مصنف میں روایت ہی کوئی نہیں ہے، مصنف عبد الرزاق میں روایت نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی نے چونکہ لکھا نشر الطیب میں، اس لیے وہ پیش کرتے ہیں نشر الطیب۔ تو سب سے پہلا مطالبہ کہ حضرت تھانوی بڑے آدمی تھے، نشر الطیب یہ کتاب حدیث کی نہیں، اور حضرت تھانوی مستقل محدث نہیں، حضرت تھانوی مستقل محدث نہیں، محدث وہ ہوتا ہے جو اپنی سند سے حدیث بیان کرے، حضرت تھانوی نہ محدث ہیں اور نہ نشر الطیب یہ حدیث کی کتاب ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، یہ روایت اصل ماخذ سے پیش کرو، حدیث کی کون سی کتاب، اور پھر با سند، پھر راویوں کی توثیق، اور پھر قطعیت ثبوت، اس کا ثبوت قطعی ہو، تب آپ کی دلیل بنے گی۔ جب تک اس کا قطعی ہونا یعنی تواتر سند ثابت نہیں ہوگا، یہ تمہاری دلیل نہیں بن سکتی۔ جہاں تک حضرت تھانوی کی بات ہے، تحقیقی بات وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ حضرت تھانوی محدث بھی نہیں، اور نشر الطیب یہ کتاب کتب حدیث میں کتاب حدیث کی بھی نہیں، وہ نشر الطیب تو ایک سیر اور گپوٹیشن کی کتاب ہے، اس میں کئی ضعیف روایتیں اور کئی من گھڑت روایتیں اس میں درج ہے۔ تو اس لیے تھانوی صاحب کی لکھت یہ ہمارے نزدیک کا طعن حجت نہیں۔ ایک نمبر دو، حضرت تھانوی نے خود بوادر النوادر میں یہ صاف لکھ دیا کہ نشر الطیب کے اندر ضعیف روایتیں ہیں، ان سے استدلال کرنا درست نہیں۔ حضرت تھانوی کی آخری کتاب بوادر النوادر ہے، اس میں حضرت تھانوی نے صاف لکھا کہ نشر الطیب کی روایات ضعیف ہیں اور ان سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ جب مصنف خود لکھ گیا، اب یہ اعتراض بھی نہیں رہا کہ لگاؤ تھانوی پہ فتویٰ یا فلانے پہ فتویٰ، وہ بھی چیز ختم ہو گئی۔ اب ذرا خیال کرو، اول ما خلق اللہ نوری، توجہ ہے آپ کی، یہ تقریباً 200 بزرگوں کی کتاب میں روایت موجود ہے۔ کتنے؟ 200، اور علماء دیوبند کی کتابوں میں اور شیخ عبدالحق دہلوی کی کتابوں میں یہ، اور سب اس کا حوالہ دیتے ہیں مصنف عبد الرزاق۔ لیکن جب مصنف چھپی تو 11 جلدوں میں مصنف تھی، اور 11 کی 11 جلدیں، اس میں یہ روایت نہیں، ہم نے خود دیکھی، اس میں روایت نہیں ملی 11 جلدوں میں۔ بعد میں بریلویوں کا ایک مولوی ہے شرف قادری، یہ گجرات کا شرف قادری، اس کا ایک رسالہ آیا، اس رسالے میں اس کا نام ہے الجز المفقود، الجز المفقود، گم شدہ بے نسب جز، یہ مفقود النسب جز ہے وہ۔ تو اس نے وہ شائع کیا رسالہ، اور اس نے اس میں لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، مصنف عبد الرزاق کے جس حصہ میں تھی وہ حصہ شائع نہیں ہو سکا۔ تو ہم کہتے ہیں اب اس کی سند کا اتصال کیسے ہوگا؟ تیرے جیسے کذاب دجال مشرک بدعتی اس کی تو معتبر نہیں۔ تو اب اس کا سلسلہ سند یہ 14ویں صدی میں گجرات کے اندر ایک جز المفقود آ گیا۔ اب اس جز المفقود کا مصنف تک سلسلہ سند کیسے ثابت ہوگا؟ یہ نری گپ کی گپ، بھئی تمہیں کہاں سے مل گئی؟ مصنف کے ساتھ کسی زمانے میں وہ شائع نہیں ہوئی، اور گجرات کو
کیسے پہنچ گئی شرف قادری کے پاس. اور پھر یہ وہی بات ہوگی. طاہر القادری کہتا ہے ایک تقریر میں 17 سال میں عالم خواب میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد رہا. دوسرے میں کہتے ہیں 35 سال. اور تیسرے میں کہتے ہیں کہ 37 سال سے مجھے نیند بھی نہیں آتی, دوائیاں کھاتا ہوں, 37 سال ہو گئے مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو الوا خواب کب دیکھا ہے جب نیند ہی نہیں آتی. کہتے ہیں کعب, ہاں اللہ کی عزت کی قسم, رب کی عزت کی قسم, یہ ایسے بے ایمانوں اور ٹھگوں کی بات حجت نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو اصل میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اس کو کہتے ہیں الغلط فی النقل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الغلط فی النقل. اور پنجابی میں کہتے ہیں فوجی دا خط, فوجی والا خط ہے نا, آپ کو تو یاد فوجی والا خط, ہاں یہ فوجی کا خط ہے. اور الغلط فی النقل کہ ایک بزرگ نے کہیں سے مصنف عبدالرزاق سے لکھ دیا, باقی سب نے اس کی نقل ماری اور اصل مصنف کو دیکھے کسی نے نہیں. اس کی مثال الانبیاء احیاء فی قبورہم, یہ جو روایت ہے اس کو ابن حجر نے کہا کہ بیکی نے اس کو صحیح کہا, اور ابن حجر سے آگے سخاوی نے لیا کہ بیکی نے صحیح کہا, سخاوی سے آگے علامہ عثمانی نے لیا, بیکی نے صحیح کہا, فلانے نے صحیح کہا. یہ 14-15 بزرگ کہتے ہیں فلانے نے صحیح کہا بیکی نے, لیکن بیکی کا اصل رسالہ ہمارے پاس موجود ہے. بیکی نے روایت لکھی لیکن آگے صحیح نہیں کہا, آگے بیکی نے صحیح نہیں کہا. اب یہ للڑ پارسی جب بھی حوالہ دے گی نا, اور ابن حجر نے صحیح کہا فلاں, اور ابن حجر ناقل ہے, ابن حجر کہتے ہیں بیکی نے صحیح کہا. وہ تصحیح کر رہا ہے نقل کی, اور اصل کتاب میں ہے ہی کوئی نہ تصحیح. تو پھر ابن حجر کی غلطی پر باقی سارے غلطی اسی پر اعتماد کرتے ہوئے آگے چلے گئے. اسی طرح اس کی مثال اول ما خلق اللہ نوری, کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں مصنف عبدالرزاق میں, اور بعد میں 200 بزرگوں نے لکھ دیا, 2000 بزرگ بھی لکھ دے تو بعد والوں کی کیا حیثیت جب اصل ماخذ میں یہ روایت ہی کوئی نہیں ہے. تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ اور پھر اسی حدیث کو دیکھ لیا جائے تو بریلوی بھی نہیں مانیں گے, وہ صرف اتنا مانتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. لیکن اب میں پوری پڑھ رہا ہوں, خیال کرنا, وہ کہ حضرت جابر کے ذمہ لگاتے ہیں. قالا, ایسا میں پڑھتا ہوں جو لکھنے والے ہیں لکھ لو. قلت تو یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اخبرنی عن اول شیء, اخبرنی مجھے خبر دو, عن اول شیء سب سے پہلی چیز کے بارے میں, خلقہ اللہ قبل الاشیاء جس کو اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا. قال یا جابر, فرمایا اے جابر, ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء, بے شک اللہ نے قد خلق تحقیق پیدا کیا, قبل الاشیاء سب چیزوں سے پہلے, نورا نبی کا من نور ہی, تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے. فجعل ذلک النور, پس کیا اس نور کو, یدور بالقدرت حیث شاء اللہ, یہ نور چکر لگاتا تھا اللہ کی قدرت سے جہاں اللہ چاہتا تھا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ, اور نہیں تھا اس وقت میں, لوح ولا قلم, لو اور نہ قلم, ولا جنت ولا نار, جنت بھی نہیں تھی آگ بھی نہیں تھی, اور ولا سماء ولا ارض, آسمان بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھی, ولا شمس ولا قمر, سورج بھی نہیں تھا
چاند بھی نہیں تھا، ولا جن ولا انسن. ویسے جو حدیثیں پڑھتا رہتا ہو نا تو آپ کے مزاج سے واقف ہو تو ایسے بہنگے الفاظ آپ کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتے. آپ تو جوامع الکلم میں حدیث پڑھنے والا آدمی بھی پہچان لیتا ہے. یہ دیکھو، لا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسن، کسی صحیح دجال نے گھڑی ہے. جن بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا. فلما اراد اللہ، جب اللہ نے ارادہ کیا، ان یخلق الخلق، مخلوق پیدا کرنے کا، قسم ذالک النور، اس نور کو اللہ نے تقسیم کیا، اربعۃ اجزاء، 4 ٹکڑوں میں. وہ جو نور تھا اس نور کو اللہ نے تقسیم کیا اربعۃ اجزاء، 4 ٹکڑوں میں. فخلق من الجزء الاول، بس پیدا کیا پہلے جز سے القلم، قلم کو. ومن الثانی، اور دوسرے سے اللوح، لوح کو پیدا کیا. ومن الثالث، اور تیسرے سے بقیت الملائکہ، فرشتوں کو پیدا کیا. ثم قسم الرابع، پھر تقسیم کیا چوتھے ٹکڑے کو، اربع اجزاء، 4 ٹکڑوں میں. فخلق من الاول، پیدا کیا اول سے السماوات، آسمانوں کو. ومن الثانی، اور دوسرے ٹکڑا سے الارضین، زمینوں کو. ومن الثالث، اور تیسرے سے الجنہ والنار، جنت اور جہنم. ثم قسم الرابع، پھر چوتھا جو ٹکڑا بچ گیا تھا اس کی تقسیم کی اور اس سے پوری مخلوق بنائی، اس سے پوری مخلوق بنائی اس نور کے ٹکڑا سے. تو اگر اس کو یہ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق کی، اس کی جلد 1 صفحہ 1 ہے. شیخ عبدالحق نے مدارج النبوت کو اسی جھوٹ سے شروع کیا، ابتداء اسی جھوٹ سے شروع کیا. اب لمبی حدیث ہے، آگے بھی جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک. اس چوتھے ٹکڑے سے ساری مخلوق کو پیدا کیا. اب پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ پوری مخلوق نبی پاک کے نور سے ہے. اسی کو بریلوی کہتے ہیں آنا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری مخلوق میرے نور سے. تو پھر تو یہ مسئلہ بن گیا کہ بشر رہا ہی کوئی نہیں، سارے ہی نوری ہے، سب کی تخلیق ہے نبی پاک علیہ السلام کے نور سے. اس لیے اس روایت کی کوئی اصل نہیں، کوئی سند نہیں، نرا جھوٹ. اور اس کو عبدالحق لکھے یا کوئی لکھے، یہ جو عبدالرزاق راوی خود ہے، مصنف عبدالرزاق والا، یہ خود شیعہ ہے. اس کے بارے میں بعض نے کہا رافضی ہے، لیکن اس کے تشیع میزان الاعتدال تہذیب التہذیب میں اس کا شیعہ ہونا متعین ہے. جب یہ خود شیعہ ہے تو پھر باقی سند مل ہی نہیں رہی، سارا نظریہ شیعوں کا ہے. اس لیے شیعہ کہتے ہیں ان الائمۃ من نور اللہ، امام اللہ کے نور میں سے نور ہیں. 12 امام وہ نور ہیں، اور اسی شیعہ سے ان بریلویوں نے لیا یہ نور والی کہانی. اصل یہ عقیدہ شیعوں کا ہے. 1 نمبر 2، یہ قرآن پاک کی متعدد آیات کے خلاف ہے یہ روایت. ایک تو لم یلد ولم یولد خلق من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. جعلوا لہ من عبادی جزءا، یہ وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا نظریہ ہے، خدا کی تجزی والا. نمبر 2، یہ روایت بتا رہی ہے کہ آسمان و زمین کے مادہ تخلیق وہ نور محمدی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے بغیر مادہ کے پیدا کیا. آسمان و زمین کو اللہ نے بغیر مادہ کے
پیدا کیا۔ اور یہ روایت کیا کہتی ہے کہ آسمان و زمین کا مادہ نور محمد ہی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ قرآن پاک کے صریح خلاف۔ اسی طریقہ سے احادیث صحیحہ کے بھی خلاف صحیح حدیث موجود ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی، صحیح حدیث کے بھی خلاف اور اس آیت کے بھی خلاف۔ اسی طرح یہ جو مصنف عبدالرزاق ہے، یہ کتب حدیث کے چوتھے طبقے کی کتاب ہے، چوتھا طبقہ، اور عقیدہ تو درکنار، اس سے عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا یہ۔ اور اسی طریقہ سے اس روایت پر علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ روایت کذب، نرا جھوٹ ہے۔ یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا موضوعات کبیر میں کہ یہ کذب، یہ نرا جھوٹ ہے۔ اور علامہ لکھنوی نے، عبدالحی لکھنوی، وہ کہتے ہیں ہاذا صرف سیتاتن، یہ بالکل گدھا پن ہے، یہ بالکل کوئی بیان کرنے والا گدھا ہی ہے۔ صرف ستا کیا معنی کرو گے؟ ہاں، ہوا حدیث لم یثبت بہذا المعنی، یہ اس معنی میں قطعا ثابت نہیں۔ الآثار المرفوعہ صفحہ نمبر 33 اور 34 اس پر بات کی۔ اس کے بعد دوسری روایت وہ یہ پیش کرتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، خصائص کبریٰ میں سیوطی لایا اس کو، کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، ابھی تک آدم مٹی گارے کے درمیان تھے، تو میں پہلے مجھے نبوت مل چکی تھی، اس پر میں بات کر چکا ہوں ختم نبوت والے مسئلہ میں۔ او بے بزرگو، ہاں، باقی یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے، اس کو خود سیوطی نے نقل بھی کیا، اور سیوطی کہتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، زرقانی صفحہ 40۔ اسی طرح اسن المطالب میں علامہ درویش وہ لکھتا ہے یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، اور آثار مرفوعہ صفحہ 36 اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح امام سخاوی وہ بھی لکھتے ہیں مجمع البحار میں، فرماتے ہیں کہ لم نقف علیہ بہذا اللفظ، ان لفظوں کے ساتھ ہم نہیں واقف اس پر، کنت نبیا والی روایت، مجمع البحار صفحہ 457۔ ایک اور تیسری روایت پیش کرتے ہیں کہ خلق اللہ من نورہ وخلق ابا بکر من نوری، اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر کو میرے نور سے پیدا کیا۔ خلق ابا بکر من نوری، اس روایت کی سند میں راوی ہے احمد ابن یوسف، اور یہ ہے کذاب اعظم، بہت بڑا جھوٹا شخص، احمد ابن یوسف کذاب۔ یہ تنزیہ الشریعہ صفحہ اس کا 337 اس پر۔ چوتھے نمبر پر ذرا خیال کرو، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، پھر وہ نہیں کہتے، آپ کے مولوی بھی کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا، پھر آپ کا سایہ نہیں تو پتہ چلا آپ نور ہیں، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں دو جھوٹ ہیں، پہلا جھوٹ کہ آپ کا سایہ نہیں، یہ جھوٹ، دوسرا جھوٹ کہ نور کا سایہ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کتنے جھوٹ کٹھے ہو گئے؟ دو۔ ایک جھوٹ ہے آپ کا سایہ نہیں، دوسرا جھوٹ ہے
نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ بخاری میں حدیث آ رہی ہے کہ فرشتوں نے سایہ کیا، فرشتوں نے اپنے اجنیا پروں کے ساتھ سایہ کیا۔ جب فرشتے نوری ہے اور فرشتوں کے پروں کا بھی سایہ ہے تو یہ کہنا آپ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو ذرا دوپہر کے وقت پکڑو، سایہ ہوگا یا نہیں؟ قرآن کا سایہ نہیں، قرآن نور نہیں۔ اب وہ کہے گا یہ تو نقوش کا سایہ ہے اور کاغذوں کا سایہ ہے، قرآن کا سایہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا لباس تھا نہیں، آپ بھی لباس پہنتے تھے، پھر اگر نقوش اور کاغذوں کا سایہ ہے تو آپ کے لباس کا سایہ ہونا عقلاً ضروری ہے۔ یہ کہنا آپ کا سایہ نہیں تھا، اور آپ کے جو دیوبندی یہ ماشاءاللہ کہتے ہیں سایہ تھا تو صحیح لیکن زمین پر نہیں پڑتا تھا، زمین پر، کیونکہ کسی کا پاؤں اس جگہ پہ نہ آئے جہاں آپ کا سایہ پڑے، وہاں پر کسی کا پاؤں نہ آئے۔ تو آپ کا وجود زمین پر لگتا تھا یا نہیں؟ جہاں آپ کا وجود زمین پہ لگے وہاں کسی کا پاؤں آ جائے تو بے ادبی نہیں، اور جہاں سایہ زمین پہ پڑے اور اس جگہ پہ کسی کا پاؤں آ جائے تو وہاں بے ادبی ہے۔ اللہ ان کو بھی عقل دے۔ ایک اور کچھ کہتے ہیں کہ بدلی تھی، بدلی، وہ بدلی ہر وقت سایہ کیے رہتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام پر بدل کا سایہ ہوتا، یہ بھی نرا جھوٹ ہے۔ بخاری میں اور مسلم میں کثرت کے ساتھ احادیث آ رہی ہے جس میں ہجرت کے مقام پر ابو بکر صدیق نے کپڑے سے آپ کے سر پر سایہ کیا، کپڑے کے ذریعے سایہ کیا۔ تو اگر بادل کا سایہ تھا پھر کپڑے کا سایہ کرنے کا کیا مطلب؟ اور کئی مقام پہ صحابہ کرام نے اوپر کپڑا کر کے نبی کریم علیہ السلام پر سایہ کیا۔ تو یہ کہنا کہ بدلی تھی اور ہر وقت سایہ تھا، یہ بھی نرا گپوٹیشن۔ اب ذرا دیکھو، آپ کا سایہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ایک گپ بزرگ نے چلائی، زعفرانی عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی ایک راوی ہے، اس نے یہ گپ لگا دی کہ نبی پاک کا سایہ نہیں تھا۔ اب اس نے یہ گپ چھوڑی، آگے وہ گپ مل گئی صوفیوں کو، انہوں نے اس کو دین کا حصہ بنا ڈالا، اور حتیٰ کہ جہاں پر مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی وہ بھی لکھ گئے کہ آپ کا سایہ نہ ہونا احادیث متواترہ سے ثابت ہے، متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت گنگوئی جیسے آدمی کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ تو بہرحال وہ عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی یہ کذاب اور وزار راوی ہے، اور اس نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سایہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں امام ابو زرع رازی کہتا ہے کہ کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا بے ایمان تھا، اس نے یہ گپ چلائی کہ نبی پاک کا سایہ نہیں تھا۔ یہ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 236 اور حاشیہ تقریب التہذیب وہ بھی اسی پر، وہاں پر لفظ آ رہا ہے یازا الحدیث، کہ یہ زعفرانی بے ایمان اس نے روایتوں کی فیکٹری بنا رکھی تھی۔ یازا الحدیث یہ روایتیں گھڑا کرتا تھا اور گھڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے ذمہ لگا دیتا تھا یہ۔ اور اسی طرح بعض نے اس کو پیش کیا ہے حکیم ترمذی کے نام سے، حکیم ترمذی، لیکن یاد رکھو ایک امام ترمذی ہے اور ایک حکیم ترمذی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حکیم ترمذی صوفی ہے اور اس کی ایک پوری گپوٹیشن کی کتاب ہے نوادر الاصول۔ یہ گیدڑوں کی طرح چیخے نہ لگاؤ، ہاں بھائی، تو ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، اور وہ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس سے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ امام ترمذی نے لکھا، وہ ترمذی حکیم ہے، پوڑیاں بیچنے والا۔ اب حکیم کو کیا لگے دین کے ساتھ، وہ تو بیچارہ حکیم ہے۔ یہ بستان المحدثین میں شاہ عبد العزیز وغیرہ نے صاف لکھا ہے کہ یہ حکیم ترمذی قابل اعتماد آدمی نہیں، اور یہ سوپوڑ ہے، اور ساری دنیا کے جھوٹ اس کے پاس جمع ہیں۔ یہ بستان المحدثین صفحہ
69 اور اسی طرح طبقات شعرانی جلد 1 اور صفحہ نمبر اس کا 78۔ اب قرآن پاک سے کہاں سایہ ثابت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں للہ یسجد من فی السماوات ومن فی آگے آ رہا ہے بس ظلالہ، یہ ظلالہ ضمیر کا مرجع من ہے، ظلالہ اور من عام ہے، اور ظلالہ کی ضمیر کا مرجع من۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی ذویل عقول مخلوق آسمان و زمین میں ہے وہ بھی میرا سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی میرا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نسکتی ہے کہ من فی السماوات و من فی الارض کا سایہ ہے، ظلالہم، ورنہ وہ ضمیر کا مرجع نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن پاک کی نسکتی بھی، اور اسی طرح اس پر متعدد صحیح احادیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ تھا۔ ہاں بھائی، سایہ صحیح احادیث بہت ساری، تقریباً 6 احادیث موجود ہیں جس میں آپ کا سایہ ثابت ہے اور ہیں بھی بالکل صحیح، سند بھی صحیح ہے۔ ان میں ایک روایت ہے حضرت زینب کی، حضرت زینب یہ مسند احمد میں حضرت زینب کی روایت، حضرت زینب کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کا اونٹ گم ہو گیا، اور حضرت زینب کے پاس ایک زائد اونٹ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ دے دو، انہوں نے کہا میری مرضی ہے، میں نہیں دیتی اونٹ، تو میں اونٹ نہیں دیتی۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو سکتا ہے جو تعلق ازدواجی ہے، پیار محبت میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہے، تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا محسوس کیا، میں نے تو ویسے گپ شپ کے طور پہ کہا کہ اونٹ نہیں دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا محسوس کیا اور میرے گھر میں آنا چھوڑ دیا، آپ میرے گھر نہیں آ رہے تھے۔ تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اذا آنا بظل رجل، کہ ایک آدمی کا سایہ ہے اور وہ مجھ پہ سایہ پڑ رہا ہے، میں نے اوپر دیکھا فاذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سایہ دیکھا اور پھر اوپر دیکھا تو وہ نبی پاک علیہ السلام تھے۔ یہ مسند احمد صفحہ 132 اور 261 جلد نمبر 6۔ اسی طرح کی روایت حضرت عائشہ سے بھی ہے، وہاں پر بھی اذا آنا بظل رسول اللہ مقبلن، کہ میں اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو دیکھا کہ وہ سایہ میری طرف آ رہا ہے۔ طبقات ابن سعد صفحہ 126 127 جلد نمبر 8۔ اسی طرح مجمع الزوائد کی بڑی کھری سند، اس میں بھی آ رہا ہے فرأیت ظلہ فقالت ان ھذا لظل رجل، کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، اور میں نے کہا یہ کسی مرد کا سایہ ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 323۔ اسی طرح تیسری حدیث اس میں آ رہا ہے امامت جبریل والی حدیث، اس میں یہ لفظ آ رہے ہیں کہ جبریل نے امامت کروائی اور نمازوں کے اوقات کا جب تعین ہو رہا تھا تو صلی الظہر، اس نے ظہر کی نماز پڑھائی، ہینا کانا فی مثل شراک، جس وقت میرا سایہ مثل شراک کے تھا، ثم جاءنی فصلی بی العصر، پھر جبریل آیا
اور اس نے عصر کی نماز پڑھائی ہینا فیئی مثلیہ، جس وقت میرا سایہ میری مثل تھا، اپنا سایہ میرا سایہ میری مثل تھا۔ مجمع الزوائد صفحہ 303 جلد نمبر 1، اس میں بھی یہ صاحب موجود ہے۔ اسی طریقہ سے وہ جو جنت اور جہنم کے مشاہدہ کی بات آ رہی ہے صلاۃ کسوف میں، صلاۃ کسوف، اس میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، رأیت ذلی بذلکم فیہا، اس میں نے دیکھا اپنا سایہ اور تمہارا سایہ، تو رأیت ذلی بذلکم فیہا، یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا یہ بھی نرا جھوٹ ہے۔ آپ کا سایہ ہونا دلائل سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ چلو جی، یہ فریق مخالف کے شبہات بھی اس مسئلہ پہ ختم ہوئے۔ اب تھوڑا سا پڑھو ترجمہ، اور اس کے بعد جب آپ تھکیں گے تو مسئلہ تکلیف شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القمر